بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ کو سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ سمجھاؤں گا کہ یہ خلاصہ سبق جو ایک سوال ہمارے پرچہ میں آتا ہے جس کے کل نمبر ہوتے ہیں 5، لیکن ان 5 نمبروں میں ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور بقیہ 4 نمبر اس سبق کا خلاصہ لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ لکھنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں ان میں سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے ترتیب سبق، کہ سبق کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے نہ لکھیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں گے، اس کو 2-3 دفعہ کم سے کم 2 سے 3 دفعہ پڑھیں گے۔ دوسری چیز کہ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت غیر اہم باتیں ہرگز نہ لکھیں اور اہم باتوں کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً 1/3 ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا سبق ہے اس سے تیسرا حصہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اب عام طور پر ہم اس کا ایک اور طریقے سے بھی حساب لگا لیتے ہیں کہ ہم سبق کی طوالت کے حساب سے سبق کا خلاصہ 1.5 سے لے کر 2.5 صفحات تک لکھتے ہیں۔ یعنی اگر سبق ذرا چھوٹا ہو تو ہم لگ بھگ 1.5 صفحے کا خلاصہ لکھتے ہیں، اگر سبق جو ہے وہ زیادہ ہی طویل ہے تو ہم 2.5 صفحے کا خلاصہ لکھ دیں گے، اور درمیانی بات اگر رکھیں تو وہ 2 صفحات بنتے ہیں۔ اس کی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلاصہ مسلسل لکھنا چاہیے، اس میں ضمنی سرخیاں دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہ خلاصہ ہمیشہ اپنے الفاظ میں لکھیں، مصنف کے الفاظ، انداز اور مکالموں کو اسی کی صورت نہ دہرائیں، یعنی بیان کرنے کا انداز بیانیہ انداز اختیار کریں۔ اس کے بعد یہ کہ سبق کا خلاصہ وہی لکھیں جو کہ سبق دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سبق کے خلاصے میں اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہ کریں، خود سے کچھ اضافہ نہ کریں۔ اس کے بعد یہ کہ سبق کے خلاصے میں کسی صورت بھی حوالہ جات مت لکھیں، یعنی آیات، احادیث، اقوال یا اشعار، ان کے حوالے ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد ہے یعنی یہ کہ جو خلاصہ اور تشریح ہے وہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ یہ جو تمام چیزیں میں نے بتائی ہیں، حوالہ جات، یہ تشریح کا حصہ ان کو بنایا جاتا ہے، خلاصہ لکھتے وقت اس میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ عبارات یعنی پیراگراف بنا کر لکھیں، اور ایک عبارت جو ہے وہ لگ بھگ 7 لائنوں پر مشتمل ہونی چاہیے، 7-8 لائنیں تقریباً ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ لکھنے کے لیے عزیز طلبہ آپ نے ان باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں گے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ کو اس میں پورے نمبر ہی ملیں گے۔ عزیز طلبہ، دوسری چیز جو آج میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح، کہ اقتباس کی تشریح کس انداز سے آپ نے لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے حوالہ اقتباس لکھنا، یعنی جواب نمبر لکھنے کے بعد آپ اس کے نیچے ہیڈنگ دیں حوالہ اقتباس کی، سرخی دیں حوالہ اقتباس کی۔
اور حوالہ اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اقتباس آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے، آپ نے اس اقتباس کے آغاز کے چند الفاظ لکھنے ہیں، اس کے بعد درمیان سے کچھ نقطے لگا کر، اور پھر اس کے بعد آخر کے اس اقتباس کے آخر کے چند الفاظ لکھنے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں آپ کو یہ لکھ کر دکھایا ہوا ہے کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر، یعنی اس کے بعد آپ جو ہے وہ نقطے لگا دیں، اور اس کے بعد جہاں یہ اقتباس ختم ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا، تو اسے کہتے ہیں حوالہ اقتباس۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو وہ عزیز طلبہ ہوتی ہے حوالہ متن۔ تو آپ حوالہ متن کی سرخی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھیں کہ سبق کا عنوان، اور جو بھی سبق کا عنوان ہو وہ لکھیں۔ جیسے یہ سبق جس کا میں نے اوپر اقتباس کا آپ کو حوالہ دیا ہے، اس کا نام ہے مرزا محمد سعید، اور اس کے نیچے آپ لکھیں مصنف کا نام، یعنی اس سبق کے مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ تو اس کے علاوہ دو چیزیں اس میں مزید ہوتی ہیں جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماخذ اور ایک ہوتی ہے صنف۔ یعنی جیسے یہ جو سبق ہے اس کا ماخذ ہے گنجینہ گوہر، اور یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے خاکہ نگاری ہے۔ تو یہ دو چیزیں بھی اگر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہیں، مطلب آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے تو آپ لکھ دیں۔ لیکن اگر آپ کو اس میں اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ جو لکھیں گے اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ یہ دو چیزیں ماخذ اور صنف نہ لکھیں، کیونکہ یہ جو ہم لکھتے ہیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ان دونوں کے آدھا آدھا نمبر ہوتے ہیں، کل ملا کے ان دونوں کے نمبر بن جاتے ہیں 1، اور جو باقی دو چیزیں بتا رہا ہوں ماخذ اور صنف، اس کے نمبر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم نے لکھنی ہوتی ہے حل لغت۔ حل لغت دراصل جو اقتباس آپ کو دیا جاتا ہے اس میں کچھ الفاظ خط کشیدہ کیے جاتے ہیں، تو وہ جو الفاظ خط کشیدہ کیے جاتے ہیں آپ نے ان کے معنی تحریر کرنے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً 4 الفاظ ہوتے ہیں جو کہ خط کشیدہ ہوتے ہیں، جن کے معنی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ ہر لفظ جو آپ کو دیا گیا ہے، جو 4 الفاظ ہیں اس میں سے ہر لفظ کا درست معنی لکھنے پر آپ کو آدھا نمبر دیا جاتا ہے، اور کل ملا کر ان 4 معنی کے نمبر ہوتے ہیں 2۔ عزیز طلبہ اس کے نیچے اس کے بعد ہم نے کرنی ہوتی ہے تشریح کی ہیڈنگ دیں، سرخی دیں، اور اس کے بعد ہم نے تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ اب عزیز طلبہ تشریح لکھتے وقت جن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ تشریح لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ تشریح جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا، تفصیل یا وضاحت کے ساتھ لکھنا۔ عزیز طلبہ تشریح اقتباس یہ جو سوال ہوتا ہے اس سوال کا یہ حصہ بہت اہم ہے۔ دراصل اس حصے میں دی ہوئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کی خوب وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ دوران تشریح آپ ہم معنی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار کی صورت میں 2 سے 3 حوالے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے حوالہ جات لکھتے وقت کہ حوالہ اگر اردو زبان کا نہ ہو تو حوالہ لکھنے کے بعد آپ نیچے اس کا اردو ترجمہ ضرور لکھیں، یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کو خلاصہ کے لیے بتایا تھا کہ تشریح اور خلاصہ ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ خلاصہ ہم نے 1/3 کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے مختصر
مختصر کرنا ہوتا ہے، لیکن تشریح اس کا الٹ ہے، اس کی ہم نے وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ تو تشریح جو ہے وہ ہم نے اصل اقتباس سے جو ہمیں دیا گیا ہوتا ہے اس سے 3 گنا ہم نے اس کو پھیلا کر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا خیال آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز مزید جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس عبارت میں، اگر اس عبارت میں جو کہ آپ کو تشریح کے لیے دی گئی ہے کسی تلمیح یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو پھر آپ تشریح لکھتے وقت اس واقعہ کو مکمل طور پر بیان کر دیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ تشریح لکھنے کا طریقہ کار تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ تشریح لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سوال کے بھی پورے نمبر ملیں گے۔ اور مزید میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ 2 نمبر میں نے آپ کو بتایا ہر لغت کے ہوتے ہیں، 1 نمبر میں نے آپ کو بتایا سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے ہوتے ہیں، اور 2 نمبر جو ہے وہ آپ کے تشریح لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو کل ملا کر اس سوال کے نمبر ہوتے ہیں 5۔ 2 اقتباس کی تشریح عام طور پر دی جاتی ہیں، تو کل دونوں کے بن جاتے ہیں 10 نمبر۔ عزیز طلبہ، اس ہفتے جو آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا وہ آپ مضمون تیار کریں گے یوم آزادی، اور اس کے ساتھ آپ تفہیم عبارت نمبر 3 اور 4 بھی جو ہے وہ تیار کریں گے۔ مزید یہ کہ جو ہم نے سبق کل پڑھا تھا، جتنا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اس کے معنی جو ہے وہ یاد کریں گے، اس میں سے اگر معروضیاں کوئی بنتی ہیں تو وہ آپ یاد کریں گے، تیار کریں گے۔ مصنف کے تعارف میں سے جو بھی معروضی ہوں گی وہ بھی آپ نے تیار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم اپنا سبق پرستان کی شہزادی بھی مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ حصہ قواعد سے بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔